بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری بائی گل کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ عزازیل کون تھا؟ اس کے والدین کون تھے؟ اس نے ایسا کیا گناہ سرزد کیا کہ یہ عزازیل سے سیدھا ابلیس مقرر ہو گیا؟ کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے دو مخلوقوں کو پیدا کیا۔ ایک نوری مخلوق جو نور سے بنے تھے، جن کی کوئی اولادیں نہ تھی اور نہ ان کے ہاں افزائش ہوتی تھی، نہ ان کے جوڑے تھے، وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ دوسری ناری مخلوق جن کے جوڑے تھے، جن کے ہاں اولادیں پیدا ہوتی تھی، وہ آگ سے بنے ہوئے تھے اور وہ جنات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سامون نامی جن کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک جن عورت کو پیدا کر کے روح زمین پر بھیجا تاکہ یہ اپنی نسل افزائش کا عمل شروع کریں۔ پہلے تو یہ جن لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت گزار مخلوق بن کر رہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی شروع کر دی اور روح زمین پر ظلم کی انتہا کر دی۔ چلیپا نامی جن ان جنوں کا سردار تھا، جس کی شکل شیر جیسی تھی، اور اس کی بیوی کا نام ابلیس تھا، جس کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان دونوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا، اور ان لوگوں کا ظلم دن بدن بڑھتا گیا۔ چلیپا بہت ہی ہوشیار اور قداور جن تھا، لیکن اس کے ظلم کی انتہا نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ روح زمین پر جائیں اور ان سے جنگ کر کے زمین کو ان کے ظلم و جدل سے پاک کرے۔ دنیا کی پہلی جنگ جنات اور فرشتوں کے مابین ہوئی۔ فرشتوں اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی زمین پر پہنچ گئے اور انہوں نے جنات کے ساتھ جنگ شروع کر دی، اور بہت ہی جلد یہ جنات پر غالب آ گئے اور ان کو فتح نصیب ہوئی۔ چلیپا اور اس کی بیوی نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، جو واصل جہنم ہو گئے۔ باقی جتنے بھی سرکش جن تھے ان کو فرشتوں نے قید کر لیا اور اپنے ساتھ آسمان پر عزازیل کو بھی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی اچھی سے اچھی تربیت کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن گیا، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بن گیا، اور تمام فرشتے اس کو نیک اور معصوم کہا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ عقل مند تھا اور اس کے پاس بہت ہی زیادہ علم تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام پر پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی راہ پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ سے ہوا، جس پر یہ تحریر تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب اس نے یہ بات پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگا، یا اللہ، یہ شیطان مردود کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہت جلد اس سے مل لو گے۔ شروع میں تو وہ کافی یہ بات سن کر اور پڑھ کر روتا رہتا تھا کہ ایسا کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ حضرت کعب بن عبا فرماتے ہیں کہ عزازیل 40 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80 سال یہ فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20 سال اس نے فرشتوں کا استاد بن کر ان کی تعلیم و تربیت کی، یہاں تک کہ اس کی عقل اور اس کی تعلیم اور اس کے علم کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو چاروں مقرب فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ وہ عزازیل سے
اپنی تربیت حاصل کرے اور یہ ان کا استاد بن کر رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا عمل شروع کیا تو عزازیل کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ روح زمین پر اپنا ایک مقرب خاص بنا کر بھیجنے والے۔ یہ بات اس کو ناگزیر گزری اور اس نے دیکھا کہ اس کو بنانے کے لیے آسمان اور زمین سے مٹی اکٹھا کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 سال تک بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس میں روح نہ ڈالی۔ باقی فرشتے جب بھی اس پتلے کے پاس سے گزرتے تو اس پتلے کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے اور عزازیل شروع سے ہی اس پتلے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا اور جب بھی اس کے پاس سے گزرتا اس کو ٹھوکریں مارتا اور اس کو تکلیف دیتا کہ یہاں تک کہ اس میں سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اس پتلے میں روح ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ یا اللہ یہ انسان ہے اور آپ ہمیں اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ہم ہر وقت آپ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یہ دنیا میں جا کر آپ کو بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہترین جانتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عزازیل اکڑ اور غصے اور نفرت سے کہنے لگا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، بھلا میرا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے عزازیل کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور ان کو تب پتہ چلا کہ میں ہی وہ شیطان مردود ہوں جس کا ذکر لوح محفوظ پر کیا گیا تھا۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کی اور عزازیل نے جنت سے نکلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تمہارے بندوں کو تمہارا نافرمان بناؤں گا، ان سے گناہ کرواؤں گا اور ان کو شیطان ہی کاموں پر لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت اتنی بڑی ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا۔ دوستوں، یہ ہے شیطان کی خوفناک تحریک۔ ضروری نہیں ہے کہ جس انسان کے پاس بہت زیادہ علم ہو یا وہ بہت زیادہ نیکوکار اور پیروکار ہو تو اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تمام لوگوں کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ شیطان کی تاریخ جان کر آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری کہانی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔